بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب العالمین، زمین و آسمان کے موجد، بغیر کسی سہارے کے آسمانوں کو سنبھالنے والے، بزرگی و عظمت والے، غمزدوں کو راحت دینے والے، بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں بخش دے، ہم پر اپنا خاص کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں چین و سکون دے دے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں بلندیاں عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں گمراہی سے بچا۔ اے میرے رب، ہماری ہر حاجت تیرے سامنے پیش ہے، ہم سب کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا ایمان، ہمیشہ قائم رہنے والا فضل، شفقت کی نظر، نفع دینے والا علم، کامل عقل، نیکی کی توفیق، نورانی دل، سچی توبہ، صبر کرنے والا جسم، اجر والا صبر، تجھے یاد کرنے والی زبان، وسعت والا رزق اور قبول ہونے والا عمل۔ اے اللہ، یہ سب ہمیں عطا فرما۔ اے بہت عطا کرنے والے رب، ہمیں نعمتوں سے بھری جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ یہ سب تیری رحمت کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ہر کام میں شامل ہو جا، جس طرح چاہے، جہاں سے چاہے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، فکرات کے معاملے میں، جس معاملے میں بھی جو ہم پر زیادتی کرے، حسد کرے، دھوکہ دے، ان سب سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دے رکھا ہے، اس پر قناعت بخش دے، ہم ہر حال میں خوش رہیں۔ اے جہان کے پالنے والے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارا فرما بردار بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، وہ اور اس کا پڑوسی اور آس پاس کے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ، تمہاری رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور اس کی گریہ زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گئے۔ اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد ضرور سنے گا۔ تو ناظرین ابھی آپ آیت الکرسی کا ترجمہ سنیں کہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی من پسند کلرفل ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی، جس کا نام زردہ ہے، تو میں آج زردہ بنا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ محنت اور میری یہ چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئے گی۔ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ جزاک اللہ خیر میرے پیارے بہن بھائیوں۔
تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ بھی بہت زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ میرے تمام ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔